السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس لاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شاداں و فرحان واپس آئے، عرض کی اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المؤمنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہو، اگر اجازت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن الیمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن الیمان کو ابا جان کے نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف ہو، ان کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کے انصاف کا بول بالا پوری دنیا میں ہو، اور جن کے متقی ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو، اتنے نیک باز، پرہیزگار اور اللہ والے ہوں، تو سوچئے آپ کا اور میرا کیا ہوگا۔